نماز کے حوالے سے خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جب وہ قبروں سے اٹھیں گے ان کو پر لگ جائیں گے، پرواز کریں گے تو سیدھے بہشت میں چلے جائیں گے، وہاں کے رضوان اکٹھے ہو جائیں گے، وہاں کے رضوان اکٹھے ہو جائیں گے، کہیں گے آپ آ گئے؟ ہاں جی آ گئے۔ آپ نے حشر کی گرمی کو دیکھا؟ ہمیں تو پتہ نہیں۔ میزان سے ہو کے آئے؟ ہمیں خبر نہیں۔ پل صراط سے گزر کے آئے؟ ہمیں کوئی خبر نہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر وہ پوچھیں گے بتاؤ آپ دنیا کے اندر کیا کرتے تھے؟ اب ان کا جواب بھی سنیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ 3 جواب دیں گے، 3 جواب۔ ان کا سب سے پہلا جواب یہ ہوگا ہمارا دل جو ہے وہ مسجد میں اٹکا رہا کرتا ہے۔ اب وہاں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، جہنم میں ہیں، ادھر یہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ مسجد میں اٹکا رہا کرتا تھا۔ بھائی کس لیے؟ کیا کوئی کھانے پینے کا سامان مہیا ہے وہاں، یا کوئی تجارت خرید و فروخت کا معاملہ ہے وہاں؟ ہم کس لیے دل لگا ہوا ہے؟ بھلے وہ ایک کاشتکار ہے، بھلے وہ ایک چھوٹا سا دکاندار ہے، بھلے وہ چھوٹی سی نوکری پہ کام کر رہا ہے، چاہے کہ بہت بڑے منصب پہ ہے، اب لگا ہوا ہے کیوں دل؟ کہ کب بلاوا آئے گا او ہمارا دیدار کرو، او ہمارا دیدار کرو۔ نماز کو تو اللہ کا دیدار فرمایا گیا، تو او ہمارا دیدار کرو، اس لیے اٹکا ہوا تھا۔ تو عزیز و دوستو، میں پھر سے گزارش کروں گا اپنے آپ کو نمازی بنا لو اور اپنے بچوں کو، اس لیے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، خود بھی نماز پڑھو جہنم سے بچو، اور اپنے بچوں کو بھی، اپنے اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ آپ بھی نمازی ہو جاؤ اور اپنے بچوں کو بھی نمازی بناؤ۔ اور عزیز و دوستو، نماز کے بعد جو ہمارے لیے ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کر دیا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ اللہ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وسلم۔ اس فرض کی اہمیت کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز چند صحابہ کے قریب ساتھی ایک باغ میں تشریف لے گئے، جس میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھی تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو 10 مبشرین میں سے ہیں، یہ بھی ساتھی تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا، اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ فرمانے لگے، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مجھے عجیب سا لگا، کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دار بقا کی طرف تشریف لے گئے ہوں؟ تو میری چیخیں نکل گئی اسی خیال سے، میں رونے لگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سر مبارک اٹھایا، فرمایا عبد الرحمن کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ حضور آپ نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا۔ فرمایا یہ سجدہ شکر تھا۔ شکر کس بات کا؟ اللہ فرماتے میرے محبوب آپ کا امتی ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، میں اس پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، میں اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہوں، 10۔ تو شکر اس بات کا تھا۔ اب یہ شاید ہمارے ادراک میں بات نہ آئی ہو، سنیے، سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اے اللہ کے محبوب مجھے اللہ نے بڑی طاقت دی، ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کو میں گن سکتا ہوں، مٹی اور ریت کے ذروں کو گن سکتا ہوں، دریا سمندر کے قطروں کو بھی گن سکتا ہوں، نہیں گن سکتا میں آپ کا امتی ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، جو اللہ اسے نیکیاں عطا کرتے ہیں وہ مجھ سے نہیں گن جاتی۔ اس لیے دوسری گزارش یہ ہے آپ اپنی زبان کو وقف کر دیں درود و سلام کے لیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان بھی ہے، خوشخبری والا فرمان یہ ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ
مجھ پر درود و سلام پڑھ کے آئے گا وہ زیادہ سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ تیسری بات آپ کے ذہن میں جو دلانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی دل کی کیفیت کو اس حال میں رکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں میں آپ کی صورتوں کو نہیں دیکھتا، لا ینظر الی صورکم و الی اموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم و الی نیاتکم، میں آپ کی صورتوں کو نہیں دیکھتا، میں آپ کے مال و متاع کو نہیں دیکھتا، میری نگاہ تیرے دل پہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہی دل پہ ہے تو آپ اس دل کو اتنا پاک و صاف رکھا کریں۔ تو پاک و صاف رکھنے کے لیے کیا کریں؟ فرمایا لکل شیء ثقالۃ و ثقالۃ القلوب ذکر، فرمایا ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے، منور کرنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہے، دل کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دل کے سے اللہ کا ذکر کرنا یہ بالکل آسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ اگر تو خلوت میں یاد کرے گا تو خلوت میں یاد کروں گا، اگر کسی مجمع میں یاد کرے گا تو اس سے بہتر مجمع فرشتوں میں آپ کو یاد کروں گا، اگر تو مجھے دل میں یاد کرے گا تو میں بھی آپ کو دل میں یاد کروں گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہے، اعمال رکھے گئے، پھر حکم ہوگا ان فرشتوں کو، کندھوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتوں کو حکم ہوگا کوئی ہے اس کا عمل؟ اور یا اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے قدرت والے ہاتھ سے اس کے نیکیوں کے پلے میں جب کچھ رکھیں گے تو یکدم بھاری، یہی فرشتے تعجب سے عرض کریں گے یا اللہ یہ کیا تھا، ہماری دید و دانش میں نہ آیا۔ تو حق سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دلوں کے راز تو میں جانتا ہوں، یہ بندہ مجھے دل سے یاد کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دل سے یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف اور صرف اپنے دل کی جو دھڑکن ہے اسے اللہ کا ذکر تصور کیا کریں۔ آپ سارے مل کے میرے ساتھ کہیے دل کیا کر رہا ہے؟ اللہ اللہ۔ یہ بہترین سبق ہے اور اس کی حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ مومن کا دل دھڑکتا نہیں، مومن کا دل کرتا بھی اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ نے اعلان فرمایا میرے محبوب قیامت تک اپنی امت کو جتا دو، میرا ٹھکانہ میں کہیں نہیں بستا، اگر بستا ہوں تو مومن کے دل میں بستا، اگر سماتا ہوں تو مومن کے دل میں سماتا۔ تو آقا علیہ السلام بہترین شکر گزاری اللہ کا ذکر ہے، تو مومن کا دل حقیقت میں اللہ کے شکر میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ سبق یاد ہو گیا؟ جب کبھی فرصت ہوا کرے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب کبھی گردن جھکائی دیکھ لی، دن میں 24 گھنٹے میں چاہے کہ 5 منٹ بھی آپ کو ملتے ہیں تو یکسوئی کے ساتھ دل کی طرف توجہ دینی ہے کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے، ساتھ ہی یہ خیال کرنا ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، اور یہ خیال کرنا ہے کہ دینے والی تو رب کی ذات ہے، تقسیم کرتا میں ہوں، کیا ایک ذرہ، ایک قطرہ، ایک تنکے سے لے کر نور تک جو ہمیں ملتا ہے وہ آقا علیہ السلام کے ملتا ہے۔ تو یہ تصور ہو کہ نور بھی آ رہا ہے آقا علیہ السلام کی قلب مبارک سے، ہمارا دل روشن بھی ہو رہا ہے، ہمارا دل اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے۔ باقی یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد ایک تسبیح پہلا کلمہ پڑھ لیا، سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لی، یہ آپ کے معمول ہو گئے۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا اتنے تک آپ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس قانون کے تابع اپنی خواہشات کو، ارادات کو نہیں کرو گے جو قانون اللہ کی طرف سے آپ کی طرف لے کے آیا۔ تو اس سے یہ ہے کہ آپ کوشش فرمائیں جو سنت ہم سے ترک ہو اس کو پورا کر لیں، اپنے چہروں کو نبی کریم علیہ السلام کی سنت سے سجا دیں، تھوڑی سے نیچے ایک مٹھی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی شکل بن کے آئے گا اسی میں سے اٹھے گا۔ ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہوں، کھڑے ہوں کہیں اور، وہاں کی شرمساری سے بھی بچیں گے اور حضور علیہ السلام کا ساتھ بھی ہمیں ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔